امیروں کی صورت ایسی نہ ہو کہ غریبوں کی توہین اور حقارت سے دیکھنا ان کے لیے لازمی ہو جائے اور غریبوں کی دل آزاری کا موجب ہو۔ فقیر مہاجر امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور تمام دنیا کے امیروں سے ایک غریب بہتر ہے۔ غریب لوگ جو ہیں ان کی ہمت بندھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں احساس محرومی نہ پیدا ہو جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی دلجوئی کے لیے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ ہمت نہ ہاریں، وہ مایوس نہ ہو جائیں، ان میں احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمان پاک ہے، امیری دل کی امیری ہے نہ کہ دولت کی۔ اگر آدمی دل کا امیر ہے نا تو سمجھے کہ وہ ساری دنیا سے امیر ہے، اور اگر دل سے غریب ہے نا تو سمجھے کہ پوری دنیا سے وہ غریب ہے۔ عدل و انصاف ہر ایک سے بہتر ہے مگر امیروں سے بہتر تر ہے۔ عدل و انصاف کوئی بھی کرے تو اچھا ہے، لیکن امیر اگر کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ تکبر کرنا امیروں کے لیے برا ہے، لیکن اگر غریب بھی تکبر کریں پھر تو بہت ہی برا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، محبت سے بات کرنا غریب کریں تو اچھی بات ہے، لیکن امیر کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بخشش کرنا امیر کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر غریب بھی کریں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امیروں کی تعریف کرنے سے بچ کہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ سخت ایمان، مضبوط ایمان جن کے تھے ان کو یہ باتیں جاتی ہیں، آج کل کے دو لوگ جو ہیں ان کے لیے تو بیچاروں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تنگ دست آدمی جو اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے اس امیر سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق ہو۔ یعنی کہ اگر ایک تنگ دست ہے نا آدمی لیکن اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتا ہے تو وہ اچھا ہے، لیکن اگر ایک بہت امیر آدمی تو اس کی عمارت کا کیا فائدہ جو قطع تعلق رکھے، جو میل جول ہی نہ رکھے۔ امیروں سے میل جول نہ رکھو جو کہ دین سے نفور اور شریعت سے دور ہیں، بلکہ ان کو دیکھو بھی نہیں۔ امام غزالی کا یہ قول ہے۔ امیروں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ احساس محرومی پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگی۔ ہاں اگر ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے تو اس کے حوالے سے سوچیں، دیکھیں، لیکن یہاں پھر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین محروم رکھے جائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے جی شادی بیاہ پہ غریب جو ہے وہ بلانے چاہیے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ امیر جو ہیں ان کو بلایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن غریبوں کو ان کا حق بھی دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ غریبوں کو انسان بالکل اگنور کر دے۔ اس سے یہ مراد ہے، میں جہاں تک سمجھا ہوں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ کیے تھے نا، کچھ سارے غریب جو ہے وہ بلا لیے تھے، پھر امیر جو ہے نا ایک ان کا سب کا گلہ شکوہ بن گیا تھا۔ جب تم کسی عالم کو بادشاہ یا کسی امیر کے پاس جاتا دیکھو تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ دیکھیں جی یہ ہر جگہ پہ یہ بات پوری نہیں اترتی، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، یا مختلف موقعوں پہ مختلف باتیں جو ہیں وہ پوری اترتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ اب یہاں سے جو ہمارے جو ہیں وہ حکمران جو ہیں وہ اگر امریکہ کے پاس جائیں گے، ان کے امریکہ کے جو ہے ان کے ساتھ خفیہ میٹنگز کریں گے تو پھر وہ شک کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی عالم دین ہے لیکن وہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، دین کے خلاف لوگوں کی تربیت کرتا ہے، تو اس کے اوپر شک کیا جائے گا جب وہ امیروں سے، دین سے دور غیر مسلم لوگوں سے ملے گا۔ تو جس کے پاس گھر ہو، بیوی ہو، وہ امیر ہے۔ چلیں جی اگلی ویڈیو بعد میں بنائیں گے۔ تھینک یو، ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔